ادھر بیٹھ کے یو ایس میں کام کر رہے ہیں، آپ ادھر بیٹھ کے یو کے میں کام کر رہے ہیں، آپ ادھر بیٹھ کے آسٹریلیا میں کام کر رہے ہیں، دیٹ از، اس کو ہم ورچوئل مارکیٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ کی شکل اچھی ہے تو آپ تصویریں بنا کے بھیج دیں، آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ میں اپنی تصویریں بنا کے بھیج سکتا ہوں، ماشاء اللہ آپ اسمارٹ ہیں، آپ ماڈلنگ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل مزدور کی بات ہے، فری لانسرز ہم ان کو ڈیجیٹل مزدور کہتے ہیں۔ اسکوپ کی اگر بات کریں تو ایک بہت بڑا اسکوپ ہمارے پاس اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ سے گلگت میں اس وقت بہت ساری کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ ایجوکیشن جو ہے نا وہ بہت ہی ایک کمپلسری ایلیمنٹ ہے اس کام کے لیے، کیونکہ آپ نے ڈیل کرنا ہے ویسٹرن کنٹریز کے کلائنٹس کو۔ آپ کوئی اچھے گرافک ڈیزائنر کو اگر آپ فائیور یا اپ ورک پہ ڈھونڈیں تو وہ کم سے کم $50 سے $100 گھنٹے کا چارج کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی ہمارا جو پرابلم ہے اس وقت الیکٹریسٹی اور انٹرنیٹ کی ہے۔ اب سردیوں کا موسم ہے، آپ کو پتہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیون اور میں ہوں خالد حسین۔ ناظرین، آج کل سب کی زبان پر جو ہے فری لانسنگ ہے، اور یہ فری لانسنگ کیا ہے اور حکومت اس پر فوکس کیوں کر رہی ہے؟ خصوصاً اگر بات کریں گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ پہ تو انٹرپرینور پر بھی موجودہ حکومت خاصہ طور پر جو ہے بہت سنجیدہ ہے، اور مختلف سکولوں اور میں ورکشاپس کنڈکٹ کروا رہی ہیں، اور خاص کر اس کے علاوہ جو فری لانسنگ ہے اسی پر بھی حکومت زیادہ فوکس کر رہی ہے۔ مختلف یونیورسٹیز کے اندر اس کے باقاعدہ لیکچرز ہوتے ہیں، اور اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے شہریار حسین، لیکچرر سکل ڈیولپمنٹ، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہوندہ کیمپس۔ بہت بہت شکریہ شہریار، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے مجھے ورچوئل مارکیٹ اور فزیکل مارکیٹ میں کیا فرق ہے اس پہ بتائیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم فری لانسنگ پہ آ جائیں گے۔ بہت شکریہ خالد بھائی۔ جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں بات کی تھی انٹرپرینورشپ اور فری لانسنگ کی، تو یہ جس طرح سوال کا جو رخ آپ اس طرف لیا کہ ورچوئل مارکیٹ اور فزیکل مارکیٹ کی، تو انٹرپرینورشپ اور فری لانسنگ میں یہی فرق ہے کہ ایک آپ کی فزیکل مارکیٹ ہے جو آپ کے ارد گرد اس وقت معاملات ہیں، کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی نیا سیٹ اپ لے رہا ہے، کوئی ہوٹل بنا رہا ہے، یہ ایک فزیکل مارکیٹ ہے۔ اور فری لانسنگ ایک ورچوئل دنیا، ایک نئی دنیا ہے جو آپ کے آس پاس نہیں ہے۔ آپ ادھر بیٹھ کے یو ایس میں کام کر رہے ہیں، آپ ادھر بیٹھ کے یو کے میں کام کر رہے ہیں، آپ ادھر بیٹھ کے آسٹریلیا میں کام کر رہے ہیں، دیٹ از، اس کو ہم ورچوئل مارکیٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور فری لانسنگ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو شبہات، یہ فری کا ورڈ جو ہے نا بیسیکلی وہ بہت ایک شکوک لوگوں کو اس پڑ جاتا ہے کہ یار یہ فری ہے اور اس سے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک سمجھ لیں کہ ڈیجیٹل مزدور کی بات ہے۔ فری لانسرز ہم ان کو ڈیجیٹل مزدور کہتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ گینٹی بیلچے لے کے کام کی تلاش کر رہے ہوتے تھے، لیکن آج کل آپ جب روڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں لیپ ٹاپ کا بیگ لے کے کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف آ رہا ہے، اسمارٹ ورک۔ تو یہ ڈیجیٹل مزدور ہیں جو ایک لیپ ٹاپ کے ساتھ ایک سکل اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں، اور اسی سکل کو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کو یا اپنی سروسز کو سیل کرتے ہیں۔ دیٹ از سمپل فری لانسنگ۔ اچھا، اس کا اسکوپ کیا ہے؟ خصوصاً اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ پہ تو یہاں پر کتنا رجحان ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر؟ دیکھیں خالد بھائی، گلگت بلتستان کے حوالے سے جب اگر بات کریں تو ہمارے پاس اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ انڈسٹری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو لوگوں کا ایک میجر سورس آف انکم جو ہے وہ گورنمنٹ جابز ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ این جی اوز ہیں، کچھ اسمال انڈسٹریز ہیں، لیکن وہ کتنے لوگوں کو روزگار دیں گے؟ لازمی بات ہے کہ سب کو تو وہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے، یا گورنمنٹ جاب سے سب کو تو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اسکوپ کی اگر بات کریں تو ایک بہت بڑا اسکوپ ہمارے پاس اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ سے گلگت میں اس وقت بہت ساری کمپنیاں کام کر رہی ہیں جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے، جو ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام سکھاتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی اسکل ان کو سکھاتے ہیں جس کی بیس پہ وہ گھر بیٹھ کے یا کسی آفس میں بیٹھ کے یا کسی کمپنی کو جوائن کر کے اچھا بھلا روزگار کما رہے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے؟ اگر کوئی اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر کے آنا چاہے تو اس کے لیے کیا، اگر کوئی ساتھ ساتھ اپنا وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ایجوکیشن کو بھی جاری رکھ سکوں اور ساتھ جو ہے میں فری لانسنگ کی طرف بھی آؤں، تو کیا سوٹیبل ہے ان دونوں میں سے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو؟ بیسیکلی ایجوکیشن جو ہے نا وہ بہت ہی ایک کمپلسری ایلیمنٹ ہے اس کام کے لیے، کیونکہ آپ نے ڈیل کرنا ہے ویسٹرن کنٹریز کے کلائنٹس کو۔ اب اس کے لیے ایز اے پارٹ ٹائم جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایز اے پارٹ ٹائم یہ کام آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، بیکاز آپ ایجوکیشن کے اس لیول پہ آئے ہوتے ہیں کہ آپ کمیونیکیٹ ایزیلی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب امریکہ سے کوئی کلائنٹ ہے تو وہ آپ سے اردو یا شنا میں تو بات نہیں کرے گا، وہ انگلش میں بات کرے گا۔ اس کے لیے انٹرمیڈیٹ آج کل ایسے پرائیویٹ اسکول سے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ادھر انٹرمیڈیٹ تک ان کی انگلش اسکل جو ہے وہ کافی حد تک امپروو ہو جاتی ہیں، لیکن یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ
بہت بہتر ہے اس میں. اور کیونکہ وہی آپ کو بتایا کہ موسٹلی ویسٹرن کنٹریز کی ڈیمانڈس آتی ہیں آن لائن ورک میں, تو اس کے لیے انگلش کے بیسک سکلز کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو انگلش کمیونیکیشن اچھی آتی ہے تو آپ ایزیلی اپنے کلائنٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, پھر لوازمات کیا ہونے چاہیے اس کے لیے؟ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ایک ڈیجیٹل مزدور وہ جو لیپ ٹاپ لے کے چل رہا ہوتا ہے, اس کے لیے لوازمات سمپل سی چیزیں. آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہو, اور لیپ ٹاپ نہیں تو گھروں میں کمپیوٹر بھی پڑے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ تھوڑی بہت ایجوکیشن. گڈ کمیونیکیشن سکلز آر بہت امپورٹنٹ ایک چیز ایلیمنٹ ہے اس میں, کہ کمیونیکیشن سکلز کے بغیر آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے اپنے کام کو ڈھونڈنے کے لیے. اور اس کے ساتھ انٹرنیٹ, کیونکہ یہ ایک ورچوئل دنیا ہے تو اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی چاہیے. آج کل ماشاء اللہ سے گلگت میں جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ بہت سارے ایسی کمپنیاں ہیں جو لوگوں کو اسپیس فراہم کر رہی ہیں, جس میں ان کو بیٹھنے کی جگہ, انٹرنیٹ, الیکٹریسٹی, یہ ساری چیزیں وہ کمپنی پرووائڈ کرتی ہے, اور آپ ادھر بیٹھ کے وہاں پہ انٹرنیشنل کلائنٹ سے آپ اپنا کام حاصل کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے بھی ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ لیا ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسپیس پرووائڈ کریں, اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامس ان کو, اسٹوڈنٹس کو, یا جو سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اس طرح کے کچھ پروجیکٹس ہم لے کے آئے ہیں. اچھا شہریار, سکل تو بہت سارے ہوتے ہیں, ہر بندے کے اندر بہت ساری, ایک بندہ ملٹیپل ٹیلنٹ کا ہوتا ہے, تو سکل کس قسم کا مطلب جو ہے نا سیکھنا چاہیے, اور انٹرنیٹ سے جو زیادہ فائدہ مند ہو کہ مطلب بندہ چاہتا ہے نا میں سکل سیکھوں جس سے میں منتھلی جو ہے میں 2 سے 2.5 لاکھ روپے کما سکتا ہوں, تو کیا ایسے سکل موجود ہیں کہ بندہ جو ہے آرام سے بیٹھ کے ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ کما سکے؟ خالد بھائی, میری نظر میں کوئی بھی اسکل جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہے. کوئی بھی اسکل, اگر آپ کی شکل اچھی ہے تو آپ تصویریں بنا کے بھیج دیں, آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ میں اپنی تصویریں بنا کے بھیج سکتا ہوں. ماشاء اللہ آپ اسمارٹ ہے, آپ ماڈلنگ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کسی بھی برانڈ کے کپڑے یار, یہ تو آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی, اور میں کل سے میں شروع کر رہا ہوں اور میں سیکھوں گا ویسے. تو بیسکلی ہمیں آج کل تو انٹرنیٹ کا دور, آپ کو پتہ ہے, گوگل کر دے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. اب میں ایز اے گرافک ڈیزائنر یا ایز اے ویب سائٹ ڈیولپر جب میں اپنی اسکلس کو مارکیٹ کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کمپٹیشن کتنی ہے. اب بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, لائک فائور ہے, اپ ورک ہے, freelancer.com ہے. تو ایسے پلیٹ فارمز پہ جا کے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار آپ کے اسکل سے ریلیٹڈ کتنے لوگ اس وقت مارکیٹ میں ان ہیں جو کام کر رہے ہیں. پھر وہ اپنے اسکل کے حساب سے پھر پیمنٹ بھی چارج کرتے ہیں. آپ کوئی اچھے گرافک ڈیزائنر کو اگر آپ فائور یا اپ ورک پہ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ کم سے کم $50 سے $100 گھنٹے کا چارج کرتا ہے. اچھا, ہم گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے بہت بیک ورڈ ایریا میں رہتے ہیں, تو فری لانسنگ کرنے والوں کے لیے کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے؟ سب سے بڑی اس وقت جو مشکل, کیونکہ میں ایز اے فری لانسر میں بات کروں گا اس ٹاپک پہ, تو سب سے بڑی ہمارا جو پرابلم ہے اس وقت الیکٹریسٹی اور انٹرنیٹ کی ہے. اب سردیوں کا موسم ہے, آپ کو پتہ ہے آلموسٹ 20 آورس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے گلگت شہر کی اگر ہم بات کریں. تو ایسے میں کس طرح ہم 4 گھنٹے میں 24 گھنٹے والا کام کریں؟ اب لازمی نہیں کہ 24 گھنٹے کی بات ہو, کیونکہ یوزولی لوگ رات کو کام کرتے ہیں, کچھ کام اس طرح کے جو دن کو بھی ہوتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہمیں اس وقت جو نیڈ ہے وہ الیکٹریسٹی کی ہے, اور فاسٹ انٹرنیٹ اس کے لیے بہت ضروری چاہیے ہوتا ہے. اب ایک ہی ہمارے پاس سروس پرووائڈر ہے پورے GB میں, اگر تھوڑے سے کچھ مسائل آ جاتے ہیں تو وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, کبھی سیلاب, کبھی لینڈ سلائڈنگ, کچھ اس طرح کے ایشوز کی وجہ سے. تو یہ میجر ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. گلگت بلتستان حکومت کی طرف سے کیا رسپانس آ رہا ہے؟ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان جو ہے وہ فری لانسنگ کی طرف بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اکثر سوشل میڈیا میں اس کو سنتا ہوں, دیکھتا ہوں. تو کیونکہ چیف سیکرٹری کے علاوہ بھی یہاں پہ گورنمنٹ کا ایک وجود ہے, جس طرح چیف منسٹر اور اس کی کیبنٹ, تو حکومت کی طرف سے کیا آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کتنا رسپانس ملا ہے یہاں پہ کے لیے؟ سچ فی الحال تک تو کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ جو فری لانسنگ ایجنسیز ہیں ان کے لیے کچھ اس طرح کی ارینجمنٹس کی جائیں جن سے وہ اپنے کاروبار کو یا اپنی اس جو آرگنائزیشن ہے اس کو وسعت دے سکیں. لیکن موجودہ حکومت سے تو خیر کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن چیف سیکرٹری صاحب نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں اس بیس پہ کہ لائک گورنمنٹ اسکولس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے آ رہے ہیں. بیکاز یہ اس طرح کا کام ہے, یہ آپ 24 گھنٹے یا ورکنگ آور یا اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. آپ کے پاس اسپیئر ٹائم ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آدھے گھنٹے 3 گھنٹے, آپ اس میں بیٹھ کے اپنے لیے کچھ کما لیں کہ آپ ٹائم ضائع نہ کریں. کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو اسپیئر ٹائم ہے اس سے کوشش کر کے کچھ نہ کچھ آپ انکم جنریشن کریں. ریسنٹلی مجھے ایک ادارہ ہے نیوٹیک کے نام سے,
गिलगित बल्तिस्तान में उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उनके एक आला ऑफिसर ने मुझे ये बात बताई कि साबित जो हमारे सीएम साहब थे, हफीज़ुर रहमान साहब, उन्होंने अपनी एक मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि नेवटेक के प्रोजेक्ट्स में गिलगित बल्तिस्तान के लिए खुसूसी कोई तवज्जो दी जाए, उन प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि जैसा कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ना होने के बराबर है। दीगर जगहों पे प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे लोग इजीली जॉब अवेल तो कर सकते हैं, लेकिन गिलगित में हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मेरी उम्मीद है इस मौजूदा गवर्नमेंट से भी कि वो इस सेक्टर को ज़्यादा फोकस करें। अब एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं कि किस तरह की हमें नीड की ज़रूरत है। लाइक हम सब गवाह हैं, हम सब वाकिफ़ हैं कि हम बाज़ार से गुज़रते हैं या किसी मोहल्ले से गुज़रते हैं तो चंद एक घरों को स्पेशल लाइनें दी गई हैं, शायद वो सियासी कुछ होंगे या कोई ब्यूरोक्रेसी से रिलेट कर रहे होंगे या कोई ऑफिसर होंगे। अब कुछ ही इदारे हैं जो इस वक्त फ्रीलांसिंग इतना बड़ा कोई सेटअप नहीं बना हुआ, 25-30 कोई कंपनियां होंगी जो अच्छे लेवल पे फ्रीलांसिंग के सेटअप उन्होंने लगाए हुए हैं इस तरह की, उनको कम अज़ कम स्पेशल बिजली मुहैया करें, ठीक, ताकि उनके एक्सपेंसेस कम होंगे तो वो अर्निंग ज़्यादा करेंगे। अब मैं अपने इदारे में दिन के 10 घंटे जनरेटर चला रहा हूँ, तो मुझे बचत कहाँ से होगी? अच्छा, क्योंकि आप जो है इसी स्किल डेवलपमेंट पे आप हुंजा कैंपस में आप लेक्चर भी देते हैं, मुझे ये बताएं कि कितने एक स्टूडेंट जो है आपने तैयार करके मार्केट के अंदर जो है ना आपने उतारा है? बेसिकली जब मैंने हुंजा कैंपस ज्वाइन किया था तो मैं एज ए चाइनीज़ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग की थी। तो क्योंकि लैंग्वेज भी एक स्किल है, जैसा कि मैंने एक बात कही थी कि कोई भी स्किल रायगा नहीं है, तो माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 300 प्लस मेरे पास स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के गए हैं, जिनमें से मेरे हिसाब से कोई 150 एक बंदा जो है वो इस वक्त किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, लाजमी नहीं है कि वो फ्रीलांसिंग या वर्चुअल वर्ल्ड के साथ ही कनेक्टेड हो, वर्चुअल और फिजिकल दोनों एरियाज़ में मेरे स्टूडेंट्स इस वक्त अच्छा भला कमा रहे हैं। और उन्होंने कुछ ने तो अपनी कंपनियां भी इस्टेब्लिश की हैं, जो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ी खुशी होती है उनको देख के। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी काफ़ी इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन जो अगर हम कह सकते हैं तो वो मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल। तो आप भी एक सेंटर चला रहे हैं, हमें अपने इदारे के लवाज़मात के हवाले से बताएं कि आपको क्या रिस्पॉन्स आया है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हवाले से। और मैंने ये भी सुना है कि क्योंकि इसमें अगर कोई बच्चा अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उस एडमिशन जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है पर मंथ के हिसाब से। तो कुछ इदारों के हमारे पास शिकायत भी आई कि ये 15 से 20 हज़ार रुपये लेते हैं, तो आम एक स्टूडेंट जो सीखना चाहता है तो उसके लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। तो इस पे आप हमें बताएं कि क्या मिनिमम फीस मुख्तस करना चाहिए कि गरीब से गरीब जो बच्चा है वो भी यहाँ पर आके सीख सके? खालिद भाई देखें, अब हर इदारे की अपनी एक पॉलिसी होती है, अपने कुछ लवाजमात होते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो हमने इदारा बनाया है द वर्चुअल ट्राइब के नाम से, तो उसमें हमने कोशिश की है कि मिनिमम हम फ़ीस स्ट्रक्चर उनके लिए रखें, ताकि एक नॉर्मल एक हम इधर गिलगित बल्तिस्तान में कोई एलन मस्क के बेटे नहीं हैं, हम बिल गेट्स के बच्चे नहीं हैं, ठीक है, हम सब समझ लें कि बस मिडिल क्लास तबके के लोग हैं। तो उम्मीद इसी बात की है कि मिनिमम एक्सपेंसेस में हम जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको मैक्सिमम स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं। इस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 20+ स्टूडेंट इस वक्त इनरोल्ड हैं जो मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में हैं, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इंग्लिश लैंग्विस्टिक्स के हवाले से हम काम कर रहे हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का हमारे पास एक कॉल सेंटर का भी सेटअप है, जिसमें हम US बेस्ड एक कंपनी के साथ हमारा MOU है। तो इसी तरह कोशिश है कि बिल्कुल मिनिमम रेट्स में हम मैक्सिमम लोगों को अप्रोच कर सकें, और शुक्र अल्लाह का कि अच्छी अप्रोच कर रहे हैं लोग, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे तक ये चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियार हुसैन, लेक्चरर स्किल डेवलपमेंट कराकुलम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हुंजा कैंपस हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के पास तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं कि हर बंदे को जो है वो नौकरी दे दे, और यही लोग हैं जो हमारे बेरोज़गारों के लिए एक अच्छा इक़दाम कर रहे हैं। और मैं उन स्टूडेंट से भी यही कहूँगा कि बाहर वैसे ही मोबाइल में आप जो है टिकटॉकर बनने के बजाय आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ आए और अपने ख़ानदान की कफालत के लिए एक बेड़ा उठाएं, और यकीनन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पैदाइश का इंदराज बहुत अहम है, इसलिए कि शहरियत और नाम का उसूल हर बच्चे का पैदाइशी हक है, जो उसे पैदाइश के इंदराज से हासिल होता है। पैदाइश का इंदराज बच्चे को उसकी बुनियादी हुकूक जैसे कि तालीम, सेहत, इंसाफ और समाजी सहूलियात के हुसूल को मुमकिन बनाता है। पैदाइश के इंदराज से बच्चों के गुम होने की सूरत में रियासती इदारों को उन्हें ढूंढने में आसानी होती है, और आपकी परेशानी का
जल्दी तदारुक मुमकिन होता है और बच्चे मुमकिना तशद्दुद से बच जाते हैं। अगर कोई बच्चा किसी भी किस्म की तशद्दुद का शिकार नजर आए तो आप डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट गिलगित बल्तिस्तान पर रुजू करें या उसके हेल्पलाइन 1121 पर रब्ता करें। ये पैगाम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान, यूनिसेफ और GBRSP की जानिब से पेश किया जा रहा है।